جادو کا بیان ہو رہا تھا اور آپ نے سنا کہ جادو کے عمل سے کیا نقصانات برپا ہوتے ہیں، بیماریاں اور جدائی، نفرتیں، کدورتیں اور بعض اوقات قتل تک، کاروباری نقصان، یعنی شیاطین یہ سارے عمل کرتے ہیں۔ میں یہ نصیحت دوں گا کہ جادو ایک مرض ہے، جس طرح بہت سے امراض ہیں، جادو بھی ایک بیماری ہے اور ایک مرض ہے جو ایک خاص عمل سے لاحق ہوتا ہے۔ ہر بیماری کی طرح جادو کا علاج بھی درست طریقے سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جادو فوری ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوری ٹھیک کرنے پر قادر ہے، مگر اس کے لیے وہ جادو کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے ابطال السحر بالسحر، کہ جادو کو جادو سے کٹوانا۔ جیسے بہت سے ہمارے ہاں لوگ یہ بورڈ وغیرہ پر لکھوا لیتے ہیں کہ ہم جادو کی کاٹ کے ماہر ہیں اور جادو کی پلٹ کے ماہر ہیں۔ یعنی کاٹ کا معنی جادو ہم کاٹ دیتے ہیں، فوراً ختم کر دیتے ہیں، اور پلٹ کا معنی جس نے جادو کیا ہے اسے ہم پلٹ دیں گے، وہ جادو اسے لاحق ہو جائے گا۔ یہ دونوں عمل سحر اور باطل ہیں۔ جادو اگر ہو جائے تو اس کی کاٹ بدریہ جادو ناجائز ہے، وہ بھی کفر ہوگا، اور جادو اگر ہو جائے تو جادو کرنے والے پر اس کو پلٹنا یہ بھی ناجائز ہے، ورنہ یہ آپ کی طرف سے جادو کا عمل ہو جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک مرض ہے جو لاحق ہوتا ہے، تو اس کا علاج جو شرعی ہے وہ اختیار کیا جائے۔ خاص طور پر جو قرآن کی آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین، وہ ان کا ایک شافی اور کافی علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری شفا دینے پر قادر ہے، مگر اللہ رب العزت بندے کا بعض اوقات امتحان لیتا ہے، اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور شفا کا حکم جب اللہ چاہے فرما دیتا ہے۔ اس میں 10 دن لگیں، 20 دن لگیں، مہینہ لگے، سال لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، یہودی یہ عاصم بن لبید نے جادو کیا تھا نبی علیہ السلام پر، اور اس کا اثر 60 دن رہا تھا۔ 60 دن تک آپ نے وہ تکلیف محسوس کی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو کچھ جسمانی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی، لیکن آپ کا جو نبوت کا معاملہ اور اللہ کی وحی کو ضبط کرنے کا معاملہ اور دین پر عمل کرنے کا معاملہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ آپ اس تعلق سے خطا سے معصوم ہیں، لیکن جسمانی کچھ تکلیفیں آپ کو لاحق ہوئیں، کیونکہ آپ ایک بشر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت 60 دن تک تقریباً جاری رہی، اور پھر معوذتین نازل ہوئیں، آخری 2 صورتیں جن کی 11 آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ صدیقہ سے کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو کے دوسرے پاؤں کے پاس، اور ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ ما طب الرجل، کہ ان کا کیا مرض ہے؟ تو بتایا کہ ان کو سحر کا مرض ہے۔ من طبہ، یہ سحر کس نے کیا ہے؟ بتایا کہ فلاں یہودی عاصم بن لبید نے، اس نے جادو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال خادمہ کے ذریعے منگوا کر اس میں گرہیں لگا کر 11 گرہیں لگائی تھیں، اور پھونکے مار کر اس کو ایک کنواں بئر زروان نامی اس میں جا کر ایک تہ میں ڈال دیا تھا، جس کا پانی انتہائی متغیر اور بدبودار پانی تھا۔ اور جادو کے عمل میں بھی یہ نجاستیں اور بدبو اور خباستیں یہ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ اس جادو سے بچاؤ کے لیے پاک صاف رہنا، خوشبو کا استعمال کرنا،
یہ ایک اچھا راستہ ہے، کیونکہ جن اور یہ شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان ھذہ الحشوش محتضرہ، یہ جو بیت الخلاء ہیں ان میں عام طور پہ یہ شیاطین اور یہ جن موجود ہوتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ کے جایا کرو بیت الخلاء کی تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ تو عام طور پہ یہ گندگی پر بیٹھتے ہیں، اس لیے پاکیزگی اور خوشبو کا استعمال اور طیبات کا استعمال جادو سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو شرعی اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، یہ ایک حصن حسین ہے، ایک ایسا قلعہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو صبح و شام کے اذکار کی توفیق دے دے تو یقیناً وہ ایک حصار میں، ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس قسم کے شیاطین اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود بھی اگر جادو ہو جائے تو اس کو اللہ کی ابتلاء قرار دو، اللہ کی آزمائش، جیسے اللہ کے پیغمبر پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت بندے کو تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے اجر کو بڑھائے، اس کو ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے تاکہ اس کا اجر اور بڑھ جائے، اس کا درجہ اور اونچا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہیں۔ تو اس پر صبر، عزیمت اور شرعی جو اذکار اور طریقہ علاج ہے اس پر اکتفا اور کسی غیر شرعی طریقے سے گریز، یہ اس امتحان میں کامیابی، یہ کامیابی کا راستہ اور کامیابی کا طریقہ ہے۔ تو صبح و شام کے اذکار اور خاص طور پہ کچھ اذکار بہت ضروری ہیں، جیسے گھر میں داخل ہونے کا ذکر اور گھر سے نکلنے کا ذکر، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور آپ کی اولاد کو، بچوں کو، خواتین کو، سب کو یاد ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ آپ کی آمد کا طریقہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ گھر داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوئے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ آج اس گھر سے ٹھکانہ ختم، یعنی آنے والا جو گھر کا سربراہ ہے وہ اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوئے، اور گھر میں آنے والے اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوئے، تو ہمیں آج اس گھر میں ٹھکانے کی توقع تھی، مگر ذکر کر کے داخل ہوئے تو گھر میں ہمارا ٹھکانہ ختم ہو گیا۔ اب کھانا پیش کیا جاتا ہے، شیطان دیکھ رہے، اگر کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھ کر تو شیطان کہتا ہے آج اس گھر سے کھانا بھی ختم، ٹھکانہ بھی ختم اور کھانا بھی ختم۔ اور اگر ایک انسان گھر میں داخل ہو، دعا پڑھے بغیر، ذکر کیے بغیر، کھانا شروع کرے بسم اللہ پڑھے بغیر، تو اس کے گھر میں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے اور اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے اور کھانے کی برکت ختم ہو جاتی۔ تو خاص طور پہ یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے اور آپ کے بچوں کو یاد ہونی چاہیے اور گھر کی خواتین کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان اس موقع پر گھات لگائے بیٹھا۔ اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا، اپنے کام کاج کے لیے گئے ہیں، اپنے مدرسے یا اسکول گئے ہیں یا اپنی ملازمت کے لیے گئے ہیں، گھر سے نکلے تو جب بھی نکلیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلیں، کیونکہ آج باہر جادو کا عمل عام ہے، جادو کا عمل عام ہے اور کثرت سے لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جادو منتشر ہوتا ہے، باہر بھٹک رہا ہوتا ہے، وہ عمل ہو جاتا ہے اور باہر وہ بھٹک رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے جو بندہ دعا پڑھ کے نہ نکلا ہو اس پر وہ اثر انداز ہو جائے، اس پہ حملہ آور ہو جائے۔ اس لیے خاص طور پہ یہ دو دعائیں، گھر سے نکلنے کی اور گھر واپس آنے کی۔ پھر بیت الخلاء کی دعا، کیونکہ اکثر شیاطین بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، گندگی کے مقام پر، اور پھر صاف ستھرا رہنا، اور سب سے اہم بات اس کا علاج شرعی طریقے سے ہو۔ آخری دو صورتیں اسی لیے اتری، اللہ کے پیغمبر پر جادو ہوا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، یہ دو صورتیں آئیں۔ میں نے بتایا تھا نا، نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا 11 گروہوں کے ساتھ، اور اس کی 11 آیتیں ہیں۔ جب آپ نے دونوں صورتوں کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر آیت پر ایک گرہ کو کھول دیا، اور آہستہ آہستہ جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہوتا گیا، اور صورتیں پوری ہوئیں اور مکمل طور پر جادو کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انی نشدت من العقال، لگتا ہے کہ مجھے رسی سے اب آزاد کر دیا گیا، اس سے قبل لگ رہا تھا کہ رسی سے مجھے باندھ دیا گیا ہو۔ اور میں نے ان صورتوں کی تلاوت کی، ان آیتوں کی تلاوت کی، تو اس قدر میں ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، اس رسی کھول کر جو جکڑا گیا تھا مجھے آزاد کر دیا گیا ہو۔ تو یہ ان صورتوں کی تاثیر ہے۔
یہ صورتیں پڑھی جائیں، اپنے ذکر میں ان کو شامل کیا جائے. یہ صورتیں صبح و شام کے اذکار میں شامل ہیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں. یہ ایک ایسا ورد اور ایک ایسا تحفہ ہے شریعت کا اس قسم کے شرور سے بچانے کے لیے. اور پھر بھی اگر جادو کا عمل ہو جائے تو اللہ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اگر ہر حال میں شریعت کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی طرح انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. اور یہ ایک مرض کا ادب ہے. کوئی بھی مرض ہو، آپ ہر کس و ناکس کو بتائیں مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں بیماری ہے، تو یہ اللہ کا شکوہ آپ کر رہے ہیں. مرض دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اور آپ ہر ایک کو بتائیں مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں مرض ہے. پھر ڈاکٹر کو بتائیں، حکیم کو بتائیں، وہ ایک مصلحت ہے. لیکن ہر ایک کے سامنے اپنے مرض کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہے ہیں. یہ صبر کے منافی ہے. نہیں، صبر کے دامن کو تھامے رہیں. اور یہ بھی صبر ہے کہ اس مرض کا علاج شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے خلاف ہوگا تو یہ طریقہ علاج صبر کے منافی ہوگا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوگا. امتحان میں آپ ناکام ہو گئے، لیکن اگر آپ صبر کریں گے اور شریعت کے دامن کو تھامے رہیں گے تو اللہ رب العزت شفا بھی دے گا، راضی بھی ہوگا، اور اس امتحان میں آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. کوہان کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہے؟ کوہان کاہن کی جمع، کاہن کی جمع کہانہ بھی آتی ہے اور کوہان بھی آتی. اور کاہن سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتائے، مستقبل کے احوال بتائے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور سال بعد کیا ہوگا، آپ کا فلاں سفر کیسا رہے گا، فلاں کاروبار کیسا رہے گا. تو لوگوں کو کل کے احوال بتائے اور مستقبل کی خبریں بتائے، یہ کاہن. اس کا توحید کے باب سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بڑا واضح کہ کل کی خبریں بتانا یہ علم غیب ہے، اور علم غیب کا دعویٰ شرک ہے. یعنی کاہن کو دعویٰ علم غیب کا. حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل تم نے کیا کمانا ہے، کیا کرنا ہے، کسی کو معلوم نہیں. یعنی کل کا علم کسی کو نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی انسان نے کل کیا کرنا ہے، کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کسی کو معلوم نہیں. اور اس کو غیب کی چابی کہا گیا. اس کو غیب کی چابی کہا گیا. کیا معنی؟ یعنی کل کا علم کسی کو نہیں، تو پرسوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ مہینے بعد کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کل کا علم غیب کی چابی. جب کل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو مہینے بعد، سال بعد کیا ہونے والا ہے یہ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو قیامت تک علم کے دعوے کرتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. حالانکہ مفاتیح الغیب میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ کل کیا ہونا ہے، کل آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں. پھر پرسوں کا، ترسوں کا، مہینے بعد کا، سال بعد کا علم کسی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیب کی چابی. تو یہ کاہن کا کردار علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، علم غیب کا دعویٰ کرنا اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہ فلاں عالم الغیب ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں ہاتھ ڈالے گا، علم غیب کا دعویٰ کرے گا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ بچیاں گھر میں گیت گا رہی تھی. ایک بچی نے وہ گیت چھوڑ کر یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ لا تقولی هذا، مت کہو، وقولی ما كنت تقولین، جو کہہ رہی تھی وہ کہو، جو پہلے گیت گا رہی تھی وہ گاؤ. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. وہ صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام گھر میں پریشان بیٹھے، کبھی کھڑے ہوتے اور ٹہلنا شروع کر دیتے. بڑی پریشانی کے آثار آپ پر نمایاں.
ام المومنین نے پوچھا میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ فرمایا کہ جبریل امین نے وعدہ کیا تھا آنے کا، آئے نہیں، وہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، آج کیوں نہیں آئے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وعدہ کے مطابق کیوں نہیں پہنچے؟ بس یہ پریشانی، ٹہل رہے ہیں، کبھی باہر کبھی اندر، کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، انتہائی بے چینی۔ اور پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، باہر کھڑے رہے، پھر واپس آئے اور کہا کہ عائشہ جبریل نے مجھے باہر سے بلا لیا، کمرے میں نہیں آئے، باہر سے بلا لیا، اور جو بات کرنی تھی وہ کہی، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے کمرے میں جو چارپائی ہے اس کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ ہم کیا کہتے کہ نبی پر 14 طبق روشن ہے، 7 آسمانوں کا جانتا ہے، 7 زمینوں کو جانتا ہے، اپنے گھر کے کمرے کی چارپائی کے نیچے جس چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کیا ہے؟ علم نہیں اس کا۔ تو کون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا؟ یہ کوہان چونکہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور کل کی خبریں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو خبر دیتے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ اس لیے اس باب کو توحید کے باب میں داخل کیا گیا۔ علم غیب اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور کوئی غیب کی کوئی خبر کوئی بات نہیں جانتا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غیرت کا معاملہ کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آ گئے اکیلے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، قافلے میں ساتھ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور چھوڑ کر آ گئے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ میری بیوی یہاں تنہا رہ گئی، اس کی غیرت کا کیا تقاضا ہے؟ وہ چھوڑ کر آ جائے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کو معلوم تھا تو آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو، سعد کتنا باغیرت ہے۔ انا اغیر من سعد، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے۔ تو یہ غیرت کا عالم ہو اور اپنی زوجہ کو تنہا چھوڑ کر آ جائے۔ پھر مدینے میں کیا کوہرام بپا ہوا، منافقین نے کس طرح جو ہے وہ اس خبر کو پھیلایا، اور زوجہ مطہرہ ام المومنین پر تہمتیں لگی، اور کتنی مدینے کی فضا ایک عرصہ تک مقدر رہی اور پریشان کن حالات رہے۔ مانا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے۔ تو کہانت چونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے، اور پھر کہانت میں بعض امور شیاطین سے متعلق ہے، کاہنوں کا شیطانوں سے رابطہ ہوتا ہے، شیطانوں سے، جنوں سے، وہ جن جو انسانوں کے دشمن ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے اور نقصان پہنچانے پر تلے ہوتے ہیں۔ اس رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ جنوں کو بھیجتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور بعض جن اوپر کو پرواز کرتے ہیں اور آسمانوں تک جاتے ہیں، آسمانوں کی خبریں اچکنے کے لیے، آسمانوں کی خبریں معلوم کرنے کے لیے۔ یا آپ بات پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہی ہوتی ہے، اور فرشتے آپس میں اس فیصلے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور حق فیصلہ کیا۔ تو بعض اوقات فرشتوں کی آواز جنوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس بات کو وہ، اس فیصلے کو وہ سن لیتے ہیں۔ اکثر ان جنوں کو شہاب ثاقب بسم کر ڈالتا ہے، لیکن بعض اوقات جنوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خبر لے کر اپنے کاہنوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ابتلا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ یہ بھی ایک ابتلا کا راستہ کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے۔ وہ جن وہ خبر جا کر کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور کاہن اس آسمان کے فیصلے کو آگے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ سچا ہے، وہ فیصلہ سچا ہے، اوپر سے معلوم کر کے آئے ہیں، لہذا لوگ اس فیصلے کو سنتے ہیں، اس کی صداقت کو جانتے ہیں، اور اس کاہن کے معترف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک فیصلے میں 100 جھوٹ شامل کر کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو وہ 100 جھوٹ یاد نہیں ہوتے، یہ ایک فیصلہ یاد ہوتا ہے جو سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ان کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہے، جنوں سے ہے، اور یہ شعبہ بھی توحید کے منافی ہے، کمال توحید کے منافی۔ تو شیخ الاسلام نے اس تعلق سے جو شرک کی صورتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے باب قائم کیا کہ کوہان کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں شریعت میں کیا حکم وارد ہے، اور اس بارے میں دین کیا کہتا ہے۔
یہ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً، یہ بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کسی بیوی سے یہ روایت تھی، کیونکہ وہ صحابیہ ہیں، اور صحابیہ کا اگر نام نہ لیا جائے، صحابیہ کا سند میں نام اگر مذکور نہ ہو، جس کو ابہام کہتے ہیں، تو یہ سند کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ تمام صحابی ثقہ اور عادل ہیں، تمام صحابی عادل ہیں، تو ان کا نام مذکور ہو یا نہ ہو سند کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ویسے بعض روایتوں میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ بیوی نبی علیہ السلام کی حفصہ رضی اللہ عنہا ہے جن نے یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے، فصدقہ، اور اس کی بات کو سچا جانے، اس کے جواب کو سچا جانے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بعض روایتوں میں صدقہ کے الفاظ نہیں ہیں، صرف پوچھا آ کر، صرف سوال کیا، صرف سوال کرنے ہی سے 40 دن تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نماز کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ نماز سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ جب نماز ہی برباد ہو گئی، قابل قبول نہ رہی، تو باقی اور کون سی نیکی قابل قبول ہو سکتی؟ نماز اعمال کا سردار ہے۔ جب یہ نماز ہی ناقابل قبول قرار پائی ہے تو پھر کون سی نیکی قابل قبول ہوگی؟ معنی جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے، بس اتنے سے عمل سے اس کی 40 دن کی نمازیں اور کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ حج کر لے، عمرے کر لے، جہاد کر لے، اس کی نماز، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، صرف سوال کرنے سے۔ شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے یہ سوال کی 4 صورتیں بیان کی۔ ایک صرف سوال کرنا، صرف سوال، ایسے شخص کی کوئی نماز، کوئی عبادت 40 دن تک قابل قبول نہ ہوگی، صرف سوال کرنا۔ اور دوسرا سوال کیا اور اس کے جواب کو سچا سمجھا، ایک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، دوسرا ایک وعید اور ہے جو آگے آ رہی، اور تیسری صورت سوال کیا اختبار، اس کے امتحان کے لیے، اور چوتھی یہ کہ سوال کیا تاکہ اس کی ناکامی لوگوں پر ثابت کر سکے۔ یہ 2 صورتیں سوال کی الگ ہیں، لیکن پہلی 2 صورتیں صرف سوال کرنا اور دوسری سوال کے ساتھ ساتھ تصدیق کرنا، ان 2 صورتوں میں بندے کی کوئی نماز قابل قبول نہ ہوگی، اور اگر اس کے جواب کی تصدیق کی، اس کو سچا جانا، تو اس کی اور وعیدیں موجود ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ جی۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود۔ یہ شدید ترین وعید ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے، عام طور پہ یہ لوگ بازاروں میں اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں۔ لوگ آ کر سوال کرتے کہ فلاں تاریخ کو میرا سفر ہے، بتائیے سفر کروں یا نہ کروں۔ شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کریں یا نہ کریں، سفر پر جائیں یا نہ جائیں، یعنی مستقبل کے احوال معلوم کر جو ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایسے کسی شخص کے پاس جائے اور جا کر سوال کرے اور اس کے جواب کی تصدیق کرے، جواب کو سچا جانے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی علیہ السلام کی دین کا، آپ کی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ پر جو اتارا گیا قرآن و حدیث، کتاب و سنت، وہ اس نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، اس کا پوری شریعت کا اس نے انکار کر دیا، اور یہ بڑی شدید ترین وعید ہے۔ عمل بھی قابل قبول نہیں، اور اگر تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا سمجھتا ہے، سچا جانتا ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے ساتھ کفر اختیار کیا۔ تو پھر یہ بندہ کیا ہوگا؟ کفر میں داخل ہو جائے گا اس ایک عمل سے۔ یعنی صرف سوال کرنے پر عمل قبول نہیں،
اور جو جواب ملے اس پر یقین کرنے پر تو بندہ کافر ہو جائے. اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا اس نے. یہ شدید ترین وعید ہے ایک کاہن کے لیے. یعنی کاہن تو ہے ہی وعید کا مستحق، لیکن جانے والا بھی اس شدید ترین وعید کا مستحق ہے. اس کا یہ عمل جو ہے، اس کا جانا اسے اعمال صالحہ سے محروم کر دے گا، اور اس بندے پر یہ حکم لگے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا منکر ہے اور اللہ کے دین کا باغی. لہذا اپنے کردار کا تعین کیجیے. ایسے لوگوں کا قصد انتہائی خطرناک ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے مہلک ہے. مگر جس قدر یہ وعیدیں موجود ہیں، اس کماش کے لوگ بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں. دکانیں سجائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور شر اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں. اور خواتین خاص طور پہ ان لوگوں کی زیادتیوں کا شکار ہوتی ہیں، کچے عقیدے ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ خواتین کی اس تعلق سے حفاظت کی جائے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب دجال آئے گا اور اس کا فتنہ پھیلے گا تو سب سے عقل مند اور محتاط اور حازم مرد وہ ہوگا جو اول تو اپنے گھر بیٹھے اور باہر نہ جائے. لیکن باہر اگر جانا پڑ رہا ہے کسی شدید ضرورت کے تحت تو وہ گھر سے باہر جائے، اپنی خواتین کو باندھ کر جائے، رسی سے باندھ کر جائے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے. خواتین پر ان باتوں کا اثر جلدی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، جلدی متاثر ہوتی ہیں، اور خواتین ان لوگوں کا قصد کرتی ہیں، ان سے باتیں معلوم کرتی ہیں، ان کو سچا جانتی ہیں. مانا عمل بھی کیا، ایمان بھی کیا. اور پھر جو لوگ یہ لوٹتے ہیں، پیسہ لوٹتے ہیں، وہ ایک الگ نقصان. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأخذون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو، تم چکنے رہو، ہوشیار رہو. بہت سے لوگ جو مولویت کا روپ دھارے بیٹھے ہیں، ایک عابد اور زاہد کا لبادہ اوڑھے بیٹھے ہیں، ان کا کردار یہ ہے کہ تمہارا مال بھی کھاتے ہیں اور تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کرتے ہیں. نہ دین رہا نہ دنیا رہی، لٹیرے ہیں یہ. تو پھر کیسے ہم ان کے پاس؟ کئی لوگ دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، ہم استخارے کرتے ہیں، یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے افریقہ کی خبریں بتاتے ہیں کہ آپ پر فلاں اثر ہے اور یہ آپ کا جو ہے علاج ہے، علم غیب کے دعوے. تو حقیقت یہ ہے